پھر قوالیت میں آ گیا، غلط حوالہ کیا، جج صاحب اس کو پکڑ لو، اس کو کڑی سے کڑی سزا دو، آپ کو پورا حق ہے، پورا حق۔ لیکن اگر یہ حوالہ نکل آئے، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے مدد کو اے مدد کہہ کر کتاب و سنت کو اپنی آنکھوں کا سونا کیا کیا لکھا ہے، شفا کی غرض کے سے شفا حاصل کرنے کے لیے، دوائی بنانے کے لیے قرآن کو اگر خون کے ساتھ لکھا جائے تو چاہیے یہ بحث کہتے ہیں ہاں قرآن کو خون کے ساتھ لکھ سکتے، یہ بڑا بات ہے، کلام اللہ کو خون کے ساتھ لکھ سکتے، یہ تو لکھ دیا، کہتے ہیں وہ بالقول ایضا، قرآن کو صرف خون کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پیشاب کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو دین ماننے کے لیے تیار؟ بتائیے آپ اس کو دین کا درجہ دیتے ہیں؟ حیرت ہے ان فقیہان امت پر، ان مفتیان پر کہ جو تقریر کی بات بھی کرتے ہیں، عظمت اور ناموس کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی کتابوں کو جلانے کے لیے بھی تیار نہیں اور ان کا انکار کرنے کے لیے بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عراقی فتنے سے امت کو خبردار کیا، وہاں ان کا ایک وصف بتایا، یہ وصف صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں جگہ بھی بتائی اور وصف بھی بتایا، جگہ بھی بتائی اور وصف بھی بتایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب یہ آپ کی زبان کی تیزی ہے، کہاں کی حدیث کہاں پہ کر دیے، تو میری زبان کی تیزی نہیں ہے، حدیث نے حدیث کی تشریح کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتون برائیہم، یفتون برائیہم، دوسری حدیث میں ہے یقیسون برائیہم، وہ اپنی رائے کے ساتھ فتویٰ دیں گے، رائے کے ساتھ کیا سے اور کون نہیں جانتا، متواتر اور متفقہ بات ہے کہ یہ پوچھے والا جو دین اور مذہب ہے، اس کے والیان کو اور ان کے ماننے والے جو اس کے متولی ہیں، جو اس کے علماء دائی ہیں، ان کو آلو رائے کہا ہے۔ آلو رائے کہا جاتا ہے کہ کہا ہے؟ اب آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرقوں سے بھی امت کو خبردار، ان میں ایک فرقہ قدریہ، قدریہ کا فرقہ کیا کرتے ہیں کہ انسان رپورٹ جو گناہ کرتا ہے کہ اللہ کروا ہے، نعوذ باللہ گناہ کیا، یہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، یہ گناہ کروانے والا اللہ، نعوذ باللہ، یہ قدریہ کا عقیدہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی میں انسان کو شر و خیر کا رستہ دکھایا، دولت دی اور قوت و طاقت بھی دی ہے کہ چاہے ایمان لے آئے، چاہے قوت کرے، چاہے نیکی کرے، چاہے برائی کرے۔ اللہ برائی نہیں کراتا، اللہ بری ہے اسی چیزوں سے۔ دوسرا جہنم، جہنم اور عبادت کو جو کرنا، قوالیاں، کچھ لوگ جو پہلے غیر اہل حدیث تھے بڑے مہمان سے قوالیاں سنتے، صوفیانہ کلام، صوفیانہ کلام، بابا بلے شاہ، پیر وارث شاہ، یہ شرک کے صوفیہ شعراء کیا ہے؟ کہتے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، کیا کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، جاؤ جاتا اتنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائے قدریہ کے بارے میں اور جامعہ کے بارے میں بات فرمایا، ان کے ساتھ میں بیٹھنا، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی تیمارداری نہیں کرنی، اب یہ جو فتنے ہیں چاہیدہ کا قدیس کا اور تیسرا فرقہ
جامعہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں، اللہ کوئی واقعی چیز ہے، نہ اللہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نہ اللہ نے عرش پر قرار پکڑا ہے، نہ اللہ ہمت والا ہے انہوں نے ہوائی چیز بنا، بلکہ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیفیں دی تو قرآن مجید میں کہا جاتی ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں نا ان کا انکار یہ آیت پیش کر کے کرتے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پیٹھی ہے، اللہ کا قدم ہے، کہتے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اب اللہ خالق و مالک نے اس آیت کے ساتھ کیا بیان کیا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کہتا ہے بادشاہ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ سمیع البصیر کاٹ کے نا تو یوں کہتا لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو تاکہ اسے کوئی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم نہ پڑھے بلکہ لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الحکیم پڑھے۔ اب یہ جو جامعہ کا عقیدہ ہے، اب یہ عقیدہ ہمارے ان دوستوں کا ہے، آپ بھی اللہ کا وجود نہیں مانیں گے، اللہ کی صفات کی تعمیل کریں گے، انکار بھی اور تعمیل بھی، اللہ کے ہنسنے کا انکار کریں گے۔ حدیث آتی ہے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، یہ تکبہ کیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں، جس کی قدرت میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی صفات کا بھی انکار اور اللہ کی صفات کی بھی انکار۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس فتنے سے خبردار کیا، تو جس فتنے سے خبردار کیا وہی عقائد اور نظریات ان دونوں پارٹیوں اور ان دونوں جماعتوں۔ اب آگے ارجا ایمان لائی کو مراجعت کو ایمان میں کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، کہتے ہیں انبیاء کا اور ان کے ماننے والوں کا، نیکوکاروں کا، فجار سب کا ایمان برابر ہے، بلکہ طریقے بغداد میں لکھا ہوا صحیح صدر کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا ایمان برابر ہے، نعوذ باللہ استغفر۔ لیکن انصاف میں کتاب شامل ہے شرح العقائد النسبیہ، اس میں لکھا ہوا ہے الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، اور آج سنت کا عقیدہ ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ چوری کرے ایمان نکلتا ہے، برائی کرے گا ایمان نکلتا ہے، گناہ کرے گا ایمان کم ہوگا، اور جب نیکی کرے گا تو ایمان زیادہ ہوگا۔ اب ذرا جو میں نے مختصر چاہا آپ کے سامنے پیش کیا وہ سنیے، وہ کیا اللہ کے پیغمبر نے ارجاء کے فتنے سے خبردار کیا، وہ علم ہے، جامعہ کے فتنے سے خبردار کیا، وہ علم ہے، عراقی فتنے سے خبردار کیا، وہ یہ ہے، رائے کے فتنے سے خبردار کیا، وہ علم ہے، اور پھر قرآن اور حدیث نے اتفاقی طور پر ایک فتنے سے امت کو خبردار کیا کہ نصوص کے مقابلے میں تکلیف پڑتی، وہ بھی علم ہے، وہ بولے بھائی علم ہے، تو باطل نظریات اور افکار کا یہ معجون مرکب، باطل نظریات اور افکار کا معجون مرکب، مرجئہ بھی، جہمیہ بھی، معتزلہ بھی، اور صرف یہی نہیں کہ یہ عراقی ہے، عام رائے ہے، مرجئہ ہے، جہمیہ ہے،
مردہ زندہ ہے بلکہ یہ وجودی بھی ہے. وجودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر تھائے. پنجابی سمجھ لو کہ تھوڑی سی اگر اللہ ہر تھائے دھیان کرتے ہیں جگہ کو تو کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ. لوگ بھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. قرآن کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. ہر جگہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کا ہے الرحمن علی العرش استوى. محدث کبیر شیخ ولی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ ان سے سلام کیا گیا. اللہ کہاں پر ہے؟ 750 قرآن کی آیات پیش کر کے ثابت کیا کہ اللہ کی جیب علوم ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ کا مستوی ہے عرش پر. کہتے ہیں اللہ ہر تھان. اللہ ہر جگہ. اللہ ہر جگہ. لوگ بھی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ. اللہ ہر جگہ. پھر کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں زمین کو کیسے بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. یہ جو روشن خیال کرتا ہے منطقی فلسفی فضول قسم کی باتیں بناتا ہے. بیوی چوہے سے ڈرتا ہے. چوہا بیوی سے ڈرتا ہے. بیوی بندے سے ڈرتی ہے اور بندہ بیوی سے ڈرتا ہے. کیسی عجیب بات. کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ. لوگ پکے ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں کچھ خاص باتیں. کون سی خاص باتیں؟ یہاں نہیں کرنی. کہاں کرنی؟ پچھلے کمرے میں. یہاں نہیں کرنی. مسجد میں نہیں، آستانے میں. مسجد میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ اللہ کو کرتا ہے، نماز اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے. اب کہتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پیچھے ہوگی آستانے میں. وہاں آستانے پر چلا. پہلے تو مسجد میں تھا، اب آستانے چلا. کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. کہتا ہاں ہر جگہ ہے. اب وہ وہاں پہ دیکھا صوفی کو منتے والا لمبی لمبی داڑھی چولا پگڑی. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے. کہتا ہاں اللہ ہر جگہ ہے. کہتا بندہ بھی تو جگہ ہے نا. آپ کی سمجھ آئی؟ اللہ ہر جگہ ہے تو بندہ بھی ایک جگہ ہے. تو بندہ اللہ بن گیا ہے. اللہ بندے میں اتر آیا. یہ عقیدہ دونوں کا بنیادی داڑیوں کھانے سوال نمبر 4 حدیث اللہ محمد کی سید الطائفہ لکھا ہوا ہے. ہو کے ذکر میں اس قدر منافق ہو جائے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے. اور یہی بات جناب محمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی. باعث اسلامی نے کہا میں اللہ ہوں. شہیدوں نے کہا ساجی پیر صاحب آپ کہتے ہیں میں اللہ ہوں. کہتے اچھا اب اگر میں دوبارہ ایسی بات کہوں گا تو چھریاں لے کے مجھے قتل کر دیں. کہتے پیر صاحب کا حکم پر اثر کرتا. چھریاں لے لی. جب انہوں نے کہا میں اللہ ہوں 26 طرف کی بات کر رہا ہوں. کہتے ساتھ ہی شاگردوں نے چھریاں لے کر حملہ کر دیا. پر ہوا کیا؟ عزت مر گئے جب ہو گئے کٹ گئے نہیں. مارنے والے خود کٹ گئے اور پیر صاحب بچ گئے. جب ہوش آئے پیر صاحب کو دوبارہ بندہ مار گئے. کہتے تمہیں کیا ہو گئے؟ کہنے لگے ہمیں کو آپ نے مروا دیا. کہا کہ چھریاں مجھے مارنا. ہم نے آپ کو چھریاں ماری تو آپ کو لڑنے کی بجائے